نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گھیو کا ایک دانہ لیے نہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نبی اللہ کو بڑا عجیب لگا۔ انہوں نے بہت غور سے دیکھا۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ اس نبی اللہ کو بہت ہی حیرانی ہوئی، بہت تعجب ہوا۔ نبی پاک نے بہت غور سے دیکھا۔ وہ دیکھتے رہے، وہ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے کہ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے باہر نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی۔ البتہ اب اس کے ساتھ وہ گھیو کا دانہ نہ تھا۔ اس اللہ کے نبی نے چونٹی کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک اندھا کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو پھر مینڈک مجھے میں لے کر باہر نکال دیتا ہے۔ اس نبی اللہ نے کہا، کیا تو نے چونٹی سے کہا، اے چونٹی بتا کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا، اس کیڑے کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ کہتا تھا، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا، تیری ذات پاک ہے۔ وہ نبی اللہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ وہ کیڑے مکوڑوں کی زبان جانتے تھے۔ ناظرین، اس کہانی سے، اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جو اللہ کیڑے کو فراموش نہیں کر سکتا، بھوکا نہیں مارتا، وہ اللہ اپنے نبی کی، محبوب خدا کی امت کو، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت کو بھوکا کیسے مار سکتا ہے؟ وہ خدا جو اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بات حق ہے؟ ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اٹھو اور برپا کرو تم سمجھ کر ثواب، انقلاب انقلاب انقلاب